السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ویڈیو ہے۔ اس میں جو نارملی ہم دیکھیں گے کہ یو کے میں کس طرح کا بیبی فوڈ اویلیبل ہے، کس اسٹیج سے دیا جاتا ہے، کیا یہ ہیلدی آپشن ہے، اس کو کیسے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس طرح کا فوڈ جو ہے ایزیلی مل جاتا ہے، ان کے کیا پرائس ہیں، کن سپر اسٹورز میں جو ہے ایزیلی ہمیں بیبی فوڈ مل جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے، کیا بیبی فوڈ جو ریڈی میڈ ملتا ہے کیا یہ ہیلدی آپشن ہے؟ کیونکہ یہاں جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں، نان مسلم کنٹری میں، یہاں بہت ساری چیزیں لینے سے پہلے ہمیں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان بیبی فوڈس میں بھی حلال اور حرام دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا؟ تو ڈیفینیٹلی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ساری اسٹیج پہ ڈیوائیڈڈ فوڈ ہوتا ہے کہ کس اسٹیج سے کیا دینا ہے، 6 منتھ سے کیا دینا ہے، 8 مہینے سے کیا دینا ہے، 10 مہینے سے کیا دینا ہے، 12 سے کیا دینا ہے۔ تو یہ جو فوڈس ہے وہ سب کے لیے، ان کے اپنے کنٹری کے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنی پڑتی ہیں، کیا یہ حلال ہے، کیا یہ سیف ہے، کیا ہم دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اور جو سیکنڈ سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے، کیا یہ ہیلدی آپشن ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ باہر سے چیزیں خریدتے ہیں تو آپ کا بجٹ آؤٹ ہوتا ہے، آپ کو کاسٹ ہوتی ہے۔ گھر کا فوڈ تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ جو سب سے ہیلدی آپشن ہے، سب سے ہیلدی آپشن وہ ہے گھر کا فوڈ، جو کہ آپ کے بجٹ پہ بھی نہیں آتا، آپ کو سستا پڑتا ہے اور بہت ہیلدی رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ کا بچہ 6 منتھ کا ہو تو ڈیفینیٹلی آپ انٹروڈیوس جب کراتے ہیں تو ہوم فوڈ سے ہی کراتے ہیں، پیوری بنا دیتے ہیں گھر میں، بنانا کی، ایپل کی، اور یہ تمام چیزیں باہر سے بھی مل جاتی ہیں۔ بس ڈپینڈ کرتا ہے لائف اسٹائل پہ، کیونکہ جب 6 منتھ سے آپ انٹروڈیوس کرانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ گڈ کوانٹٹی میں نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ آپ گھر میں اگر بناتے ہیں تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں بنانا پڑتا۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن یہی رہتا ہے کہ آپ جب انٹروڈیوس کرانے لگیں تو، کیونکہ یہاں پہ بچوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو ان کے ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، تو یہ ٹوٹلی ہیلدی آپشن ہے۔ اگر آپ باہر سے خرید کے اس کو آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کرانا شروع کرتے ہیں تو یہ اتنا آپ کو کاسٹلی بھی نہیں پڑتا اور ریزنیبل پرائس میں مل جاتا ہے اور ایزی ہوتا ہے۔ ادروائز آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، جیسے بنانا کی، ایپل کی کا کوئی پوریج، جس طرح کے باہر فوڈس ملتے ہیں۔ کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ہوم میڈ فوڈ کی بات زیادہ نہیں کریں، جسٹ جو باہر سے ملتا ہے اسی کو ڈسکس کریں کہ وہ کس طرح سے دیکھا جائے کہ اس کو حلال ہے، حرام ہے، یا اس کے پرائس کیا ہیں، کہاں سے ایزیلی مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہاں کے جتنے بھی سپر اسٹورز ہیں وہاں پہ بچوں کا ایک آئل سیپریٹ بنا ہوتا ہے، جہاں پہ ہر طرح کا فوڈ ملتا ہے 6 منتھ سے لے کے 1.5 سال تک کے بچے کے لیے، کہ اس کو اسنیکس ٹائم میں کیا چاہیے، جب انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو پیوریز کیسی چاہیے۔ ایون کہ جب ہم پیوریز بائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سوٹیبل ہے نہیں ہے بچوں کے لیے۔ ایک چیز تو کلیئر ہوتی ہے کہ یہ سیف ہوتا ہے فوڈ، کیونکہ یہاں بچوں کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایز اے مسلم ہمیں یہاں پہ صرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے، جو کہ اس کے پیکٹ پہ سب کچھ مینشن ہوتا ہے کہ سوٹیبل فار ویجیٹیرین ہے نہیں ہے۔ فروٹس پوری ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں اتنا نہیں فوکس کیا جاتا، بٹ اس میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں میں ایسا ایڈیشن ہوتا ہے جو کہ ہم وہ فروٹس پیوریز بھی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے۔ تو اتنا حاصل نہیں ہے، جو چیز آپ کے بچوں کے لیے بن رہی ہوتی ہے، زیادہ تر فروٹس پیوری جو ہے اس میں بہت زیادہ ورائٹی جو ہوتی ہے فروٹس کی ہوتی ہے، بٹ اس میں اتنا زیادہ ایڈیشن نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ دیکھنا پڑے۔ مگر ہم عادی ہوتے ہیں ہر چیز کو دیکھنے کی کہ یہ حلال ہے نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سیف سائڈ کہ آپ چیک کر لیں گے کہیں کچھ اس میں ایسا ایڈیشن تو نہیں ہے جو آپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ اس فوڈ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے کچھ بچوں کو لیکٹوز ایشو ہوتا ہے، کچھ بچوں کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، تو اس حساب سے بھی آپ کے بچے کی جو ڈائٹ ہے یا جس بچے سے بچوں کو جس چیز سے الرجی ہے اس حساب سے بھی یہاں فوڈ بنائے جاتے ہیں۔ آپ چیک کر سکتے ہیں کیا وہ چیز جو بچوں کا الرجی کرتی ہے وہ اس میں ایڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو وہ آپ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مجھے بیسٹ فائدہ لگتا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں، اب گھر کا فوڈ، اگر آپ کا 8 مہینے کا بچہ ہے، 10 مہینے کا بچہ ہے، گھر کا فوڈ باہر لے کے جانا، یہاں کا جو ویدر ہے وہ اتنا کولڈ ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ اس کو وارم نہیں کر سکتے، جیسے کھچڑی، دلیا، پوریج، جو بھی آپ چیزیں لے کے جاتے ہیں تو یہ ایزی ٹو کیری ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بیگ میں رکھا، آپ کا بچہ بھی حاصل نہیں کرتا، جہاں دل چاہا وہاں آپ نے کھول کے کھلا دیا، کوئی ٹیمپریچر کا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی پڑتی۔ گھر اگر آپ کہیں شاپنگ پہ گئے ہیں، کہیں باہر گئے ہیں تو آپ نے یہ اس طرح کے پیکٹس یا
جو بھی چیزیں اس کی ایج کے مطابق، جیسے بیبی رسک ملتے ہیں، بیبی رائس ملتے ہیں، پوریج ملتا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ اپنے گھر میں جو کھانا بنا رہے ہیں وہی اپنے بچوں کو کھلائیں، لیکن یہ اس صورت میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے کہ آپ شاپنگ پہ گئیں، گھر آئیں، کھانا نہیں بنا، آپ بنائیں گے، بچوں کو دیں گے، گرم کریں گے، تو یہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو آپ نے فٹافٹ ریڈی کیا اور بچوں کو فیڈ کرا دیا، تو بچہ بھی پرسکون رہتا ہے۔ آپ بھی اس کے بعد بے شک آپ جب ایزی ہو جائیں تو اپنے بچے کا جو ہے ہوم میڈ فوڈ ریڈی کر لیں، مگر اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو فوڈ باہر سے ملتے ہیں یہ بہت ہیلپ فل رہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہہ سکتے، ہر چیز کی زیادتی بری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 6 مہینے سے لے کے 1.5 سال تک جب تک وہ اپنے طریقے سے کھانا اسٹارٹ کر رہا ہے، اگر باہر سے ہی دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہیلدی آپشن نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں بہت یوزفل رہتا ہے کہ اگر آپ کہیں باہر گئی ہیں، ٹریول کر رہی ہیں، یا لانگ آپ کو لگتا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے ہمیں باہر اور بچے کو کھانا چاہیے، تو یہ بہت ہیلدی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو جتنے بھی آئلز ہیں وہاں بچوں کی ہر چیز، یعنی کہ فوڈس، پیمپرس، ان کے جو بیسک نیڈس ہیں، یعنی پیمپرز میں بھی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں، جو اوریجنل پیمپرز ہیں وہ ہوتے ہیں، جس مال میں آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جس سپر اسٹور میں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے برانڈس ہوتے ہیں، کچھ لوکل برانڈس ہوتے ہیں، کچھ ریزنیبل پرائس میں آپ کو پیکیجز مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی اسکن کے حساب سے کیا یوز کر رہے ہیں۔ ویسے ڈیفینیٹلی پیمپرس جو ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے، اچھا ایبزارب کرتا ہے اور لانگ ڈیوریشن ہو جاتا ہے، اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے تو وہ بہت ہیلدی رہے، مطلب ہیلدی آپشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکن الرجی یا وہ اچھا بہت جبس کرتا ہے اور ریشز وغیرہ نہیں ہوتے، بٹ اس کی جو پرائس ہیں وہ تمام پیمپرس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے تو بہت سارے سپر اسٹورز اپنے برانڈس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو سم ٹائم آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جو ڈے میں یوز کرتے ہیں تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں پیمپرس تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز جو ان کے اپنے برانڈس ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو عادت ہے اپنے بچے کو پیمپر 3 سے 4 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹے میں چینج کرنے کی، تو پھر آپ یہ جو دوسرے لوکل برانڈس ہوتے ہیں ان پہ جا سکتے ہیں، لانگ ڈیوریشن پہ جا رہے ہیں، لانگ ٹریول پہ ہیں، لیٹ نائٹ مطلب رات کو اگر یوز کرنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ پیمپر یوز کریں، کیونکہ وہ آپ کے بچوں کو اسکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ریشز نہیں ہوتے، بہت اچھا جبس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی کاسٹ آتی ہے بٹ آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کاسٹلی پڑتا ہے تو پھر آپ ان کے جو لوکل برانڈس ہوتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اگر آپ کو 3 سے 4 گھنٹے میں چینج کرنے کی عادت ہے بچوں کو، کیونکہ وہ اتنا بہت اچھا جبس نہیں کرتے۔ کچھ ایسے برانڈس ہیں جو جبس کرتے ہیں، بٹ میں نے دیکھا یہاں بہت ساری فیمیل جو ہے لیڈیلا آزدا سے خریدتی ہیں، تو اس طرح آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ آپ اپنا بنا لیں کہ دن میں اگر مجھے 2 سے 3 گھنٹے میں اگر چینج کرنا ہے تو پھر میں اتنا ہیوی پے کیوں کروں، تو پھر آپ 3 سے 4 گھنٹے کے لیے ان کے لوکل برانڈس پہ جائیں، وہ بہت اچھا جبس کر لیتے ہیں۔ باہر جائیں تو پھر آپ جو اوریجنل پیمپر ہوتے ہیں وہ یوز کریں، کیونکہ باہر ٹائم لگتا ہے، تو آپ ان کی بچوں کی اسکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاکہ اچھا جبس ہو، وہ اریٹیٹ نہ ہو، باہر پریشان نہ کریں، تو پھر وہ اوریجنل کریں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا بجٹ پہ بہت زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا اور ڈیوائڈ ہو جائے گا، کیونکہ اوریجنل پیمپر کا ویسے بھی ڈیوریشن کافی زیادہ ہوتا ہے، وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، کافی حد تک وہ لانگ ڈیوریشن کے لیے جبس کر لیتا ہے کافی گڈ کوانٹٹی، تو پھر آپ اس کو ڈے میں نہ کریں، اس کو پھر آپ نائٹ میں یا لانگ ٹریول ہے یا باہر آؤٹنگ شاپنگ پہ جب جائیں تب یوز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو بچوں کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں جیسے بوٹلز ہو گئی، اسپیسیفائر ہو گئے، ڈمی ہو گئی، یہ جو چیزیں آپ بچوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، جو کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری پلیٹس، بوٹلز ان کے موڈ کے حساب سے جو اویلیبل ہوتی ہیں، جیسے کارٹونز بنے ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں ایسی جو بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، کلرز اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں بیسک آپ جب بچوں کے آئل میں جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ ایزیلی مل جاتا ہے، اسٹرلائزر مل جاتے ہیں، بوٹلز میں ورائٹی ملتی ہیں، وہی بوٹلز پہ کہ آپ کو برانڈس کی ملتی ہیں، ان کے اپنے برانڈز بھی ملتے ہیں، تو یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کون سی چیز کو بیسٹ سمجھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں یہاں کے باہر کے کنٹری میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، ہر سپر اسٹورز میں ہوتی ہیں، وہاں بچوں کا ایک پراپر آئل ہوتا ہے، بٹ ہیلدی ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو باہر سے خرید کے دینا چاہتے ہیں تو ویری ہیلدی آپشن آپ دے سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنے بجٹ کو کیسے لو کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے بچوں کی جو پیمپرس کی روٹین ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 2 سے 3 گھنٹے میں وہ اتنا ہارم نہیں ہوتے، بچوں کی اسکن ریشز نہیں ہوتے، 3 سے 4 گھنٹے ایزیلی نکل جاتے ہیں۔
اسی طرح ہر چیز جو ہے یہاں پہ ان کا اپنے برانڈس، کیونکہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو بہت سارے جو سپر اسٹورز ہیں انہوں نے اپنے برانڈس کو انٹروڈیوس کرانا شروع کیا ہے۔ پرائس میں کافی فرق ہے، کوالٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں سم ٹائم ایکول ہوتی ہے اور سم ٹائم تھوڑی کوالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، بٹ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ یا بہت لانگ ڈیوریشن کے لیے یوز نہیں کریں تو آپ کو ایزی رہتا ہے۔ اس طرح سے بچوں کی فیڈنگ کا جو بھی پروسیس ہے، اسٹرلائزیشن ہے، ان کی جو بیبی وائپس ہوتے ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنے برانڈس کو انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جو کہ جو مہنگے برانڈس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بہت سارے جو ہیں آزا، ٹیسکو آلریڈی انہوں نے اپنے برانڈ بھی انٹروڈیوس کرا رکھے ہیں جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہوتے ہیں، بٹ جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ مجھے اتنا ان کا رزلٹ اچھا نہیں لگا، جو کہ اچھے برانڈس ہیں جیسے ہگیز وغیرہ ہو گیا، وہ ایک کافی اچھا آپ کو مطلب سیٹسفیکشن دیتے ہیں کلیننگ کے اندر۔ تو جن چیزوں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اس پہ کریں، جس پہ نہیں کر سکتے تو پھر وہاں آپ بجٹ نہیں دیکھتے، وہاں آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ پیمپرز میں میرا پرسنل ایکسپیرینس یہی رہا ہے کہ بچوں کو نیو بورن سے لے کے جب تک وہ پیمپرز یوز کرتے ہیں تو پیمپرز ہی یوز کریں، وہ بہت اچھا دیتا ہے، بٹ اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ پہ۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں کرتے دیکھا ہے، اور سم ٹائم میں نے بیچ میں اس طرح یوز کر کے دیکھے تھے جب شارٹ ہو گئے تھے پیمپرز، تو 3 to 4 آورس میں جو دوسرے برانڈز ہیں آزا، ٹیسکو کا، انہوں نے بھی بہت اچھا رزلٹ دیا، بٹ نائٹ میں یا ٹریول کے اندر اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹائم آپ جو ہے ٹریول کے لیے یوز کر لیں اور نائٹ کے لیے، اور ڈیورنگ ڈے آپ جو ہے جو نارمل برانڈس ہیں، مطلب ان کو لوکل نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے برانڈس کو انٹروڈیوس کرایا ہے پرائس کم کر کے، تو وہ بھی آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے بہت ساری عورتیں وہ یہاں یوز کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو بیسک چیزوں میں جیسے شاور آ گیا، شاور دینا ہے تو ان کی تمام چیزیں، ان کی جب پوٹی ٹریننگ اسٹارٹ ہوتی ہے وہ تمام چیزیں، ان کی شاور کی بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں، تھرمامیٹر، ٹب باتھ، وہ ساری چیزیں یہاں ایک ہی آئل میں آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کا جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے بجٹ کو کیسے کم کر سکتے ہیں، بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ کیسے کیا ہیلدی چیزیں دے سکتے ہیں، کیا باہر کا کھانا دینا ہیلدی آپشن ہے یا نہیں، تو ڈیفینیٹلی ہیلدی آپشن ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر آپ اپنے بچوں کو باہر سے کھانا دیتے ہیں تو، لیکن ساتھ ساتھ گھر کے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر کا کھانا نہیں دینا ہے، 99% آپ نے گھر کا کھانا ہی دینا ہے، مگر اس میں ساتھ میں ایڈیشنل کر لیتے ہیں تو بچے کے ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کو کبھی اچھا بھی لگتا ہے، اور آپ کی لائف بھی بہت ایزی ہو جاتی ہے۔ بچوں کو ناشتے میں بیبی رس دے دیے یا پوریج دے دیا یا بیبی رائس دے دیے، تو یہ بہت ہیلدی آپشن رہتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو تھوڑی بھی یوزفل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔